اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، ذہن کے متعلق نمبر 12، قسط نمبر 40 از ڈاکٹر شاہد اقبال صاحب، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 10 اکتوبر 2023۔ رس گلابرا، مریض خواب میں اپنے آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے، صفحہ نمبر 705۔ رسٹاکس جب بھی بالمثل دوا ہوگی اس کے کھاتے ہی ضرور گہری نیند آ جائے گی اور گھبراہٹ اور بے چینی کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ میرے تجربہ میں بارہا اس کا یہ اثر دیکھنے میں آیا ہے۔ بعض مریضوں نے تو شکایت کی کہ رات کا پتہ ہی نہیں چلا اور سورج چڑھنے کے بعد آنکھ کھلی، حالانکہ قبل ازیں ان کی رات کروٹیں بدلتے گزرا کرتی تھی، صفحہ نمبر 708۔ ریومکس کا مریض بے حد سست ہوتا ہے اور بہت کمزوری محسوس کرتا ہے۔ مزاج میں عمومی کمزوری کے ساتھ چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے، صفحہ نمبر 716۔ روٹا کا مریض بہت حساس ہوتا ہے، جلد غصہ میں آ جاتا ہے، صفحہ نمبر 720۔ سباڈیلا کی ایک عجیب علامت یہ ہے کہ اس کے بعض مریضوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ ان کو کوئی عضو دوسرے اعضاء سے بڑا ہو گیا ہے۔ کئی دفعہ میرے پاس ایسے مریض آئے جو کہتے ہیں ان کا چہرہ ایک طرف سے سوج کر بڑا ہو گیا ہے، لیکن دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا۔ یہ سباڈیلا کی خاص علامت ہے۔ اس علامت کی وجہ سے سباڈیلا دیں تو دوسری تکلیفیں بھی ساتھ ہی دور ہو جاتی ہیں۔ ایک عورت کا کیس مجھے یاد ہے جسے ہسپتال والوں نے لا علاج قرار دے دیا تھا، اور اس کی یہ علامت سب سے نمایاں تھی کہ وہ کہتی تھی کہ میری ایک گال سوجی ہوئی ہے۔ اس کو سباڈیلا دی گئی تو اللہ کے فضل سے سب علامتیں ٹھیک ہو گئیں۔ اگر دماغ میں کوئی غیر معمولی خیال بیٹھ جائے تو اس سے دوا تلاش کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ سباڈیلا کا مریض اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں یا ٹانگیں ٹیڑھی ہو گئی ہیں یا بعض اعضاء سوکھ رہے ہیں، اور یہ وہم اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دماغ سے نکلتا ہی نہیں، صفحہ نمبر 724۔ توہمات کی مدد سے دواؤں کی پہچان آسان ہو جاتی ہے اور بعض پیچیدہ بیماریوں کی شناخت میں مدد ملتی ہے۔ بعض مریضوں کو عجیب و غریب وہم ہوتے ہیں، مثلاً تھوجا کے مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ میں شیشے کا بنا ہوا ہوں اور جھنجھلا کر ٹوٹ جاؤں گا۔ ایک مریض بہت محتاط ہو کر چلتا تھا کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے اور ٹوٹ نہ جاؤں۔ اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے سوچا کہ ایک ہی علاج ہے کہ میں اسے زور سے تھپڑ ماروں، جب ٹوٹے گا نہیں تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اچانک زور سے تھپڑ مارا تو وہ مریض چھن چھن کر کے وہیں گر کر مر گیا۔ بظاہر تو یہ قصہ لگتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ سچ ہے کہ نہیں، مگر بعض معتبر لوگوں نے بیان کیا ہے کہ اگر سچ ہے تو یہ تھوجا کا مثالی مریض ہے، صفحہ نمبر 725۔ سیکیل کورٹینم، سیکیل میں پاگل پن کی علامت بھی ملتی ہے۔ مریض ہذیان بکتا ہے، متشدد ہوتا ہے، کمزوری کے باوجود پاگل پن کے جوش میں مارنے کے لیے دوڑتا ہے۔ ایسی حالت میں اسے سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے، صفحہ نمبر 738 739۔ سینیگا کا مزاجی مریض جھگڑالو ہوتا ہے، صفحہ نمبر 744۔ سیپیا دراصل اپنے خاص مزاج سے پہچانی جاتی ہے، جس میں یہ بات شامل ہے کہ عورتوں میں طبعی جنسی رجحان مٹ جاتا ہے اور پیار اور محبت کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک پیار کرنے والی ماں اچانک ممتا کے جذبات سے عاری دکھائی دیتی ہے، اپنے خاوند سے قطعاً بے نیاز اور بے تعلق ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے تعلقات کے دائرے محدود ہونے لگتے ہیں اور اس میں خودکشی کا رجحان بھی پیدا ہو جاتا ہے اور عورت نیم پاگل سی ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیات دراصل لمبے عرصہ تک اندر ہی اندر تکلیفیں برداشت کرتے رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس عرصہ میں دیکھنے والوں کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ دباؤ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اچانک لاوے کی طرح پھوٹتا اور وہ سیپیا کی مریضہ بن جاتی ہے۔ خاوند اور بچوں کی طرف توجہ نہ کرنا،
اس بڑے ہوئے دباؤ کا طبی نتیجہ ہے۔ گویا مریضہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، یہاں تک کہ ہر ایک چیز سے بیزار ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 745۔ سیپیا کے مریض کا جگر سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ رحم میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو دوران حمل اور وضع حمل کے بعد کئی قسم کی بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں، جن کے ساتھ جگر کی خرابی بھی ضرور پائی جاتی ہے۔ ایسی عورت پاگل بھی ہو جاتی ہے اور ہر اس چیز سے جو اچھی لگنی چاہیے نفرت کرنے لگتی ہے۔ اس نفرت اور بے تعلقی کی وجہ سے وہ خوف زدہ بھی ہوتی ہے اور اس خوف کے نتیجہ میں بیماری مزید بڑھ جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 745 746۔ سلیشیا کے مریض کو یہ خوف رہتا ہے کہ میں جو کام کروں گا یا جو امتحان بھی دوں گا اس میں ناکام ہو جاؤں گا۔ خصوصاً اسکول کے بچے اس ناکامی کے احساس میں مبتلا رہتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ دل میں بیٹھے ہوئے خوف کی وجہ سے ڈرائیونگ کے امتحان میں بار بار ناکام ہوتے ہیں، حالانکہ انہیں اچھی بھلی ڈرائیونگ آتی ہے۔ ایسا خوف چونکہ بعض دوسری دواؤں میں بہت نمایاں طور پر بیان ہوا ہے، اس لیے سلیشیا کا خیال ہی نہیں آتا۔ ایسے مریضوں کو اگر سلیشیا 6X کے ساتھ کالی فاس ملا کر دی جائے تو بعض دفعہ تعجب انگیز فائدہ پہنچتا ہے۔ سپائی جیلیا کی دماغی علامات میں کمزور یادداشت، ہر چیز سے بے رغبتی، بے چینی اور پریشانی نمایاں ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 662۔ اسپونجیا ٹوسٹا، دل کی کمزوری سے تعلق رکھنے والے دمہ میں خوف بھی پایا جائے، سانس اکھڑے اکھڑے چلتے ہوں، دل کے مقام پر کچا پن محسوس ہو اور دمہ کی دوسری دوائیں کام نہ کر رہی ہوں تو اسپونجیا کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسے مشکل وقتوں میں یہ بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 766۔ اسپونجیا کو ایکونائٹ سے بھی مشابہت ہے۔ ایکونائٹ میں بہت خوف ہوتا ہے، اسپونجیا میں بھی بہت خوف ملتا ہے۔ دل کے دموی مریض کا خوف بسا اوقات اسپونجیا کی نشاندہی کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 766۔ رات کو آنکھ کھلے تو اسپونجیا کے مریض کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ خود کہاں ہے، دروازہ اور کھڑکی کہاں ہے۔ یہ کیفیت روزمرہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، جو مرض کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہ دماغی انتشار اسپونجیا میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اور دواؤں میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک گھبراہٹ اور جھٹکے سے آنکھ کھلنے کا تعلق ہے، وہ گرائنڈیلیا اور آرسنک میں بہت نمایاں ہے، لیکن یہ احساس کہ نہ معلوم میں کہاں ہوں اسپونجیا کے علاوہ فاسفورس، لیکیسس، کاربوویج، گلونائن، لائکوپوڈیم اور ایسکولسس میں بھی پایا جاتا ہے۔ اسپونجیا کا مریض رات کے کسی حصہ میں جب اٹھے گا ذہنی انتشار کا شکار ہوگا۔ صفحہ نمبر 766۔